مبارک اللہ کا مہمان مہینہ ہے، سارے مہینے اللہ کے، لیکن رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہمان ہے۔ دنیا کا دستور ہے، ہر علاقے کا رواج ہے، ہر گھر کا ایک طریقہ ہے مہمان کا استقبال کرنے کا۔ کسی کا کوئی اگر بہت ہی دل سے قریب شخص مہمان بن کے آ رہا ہو، اس کے لیے اس کے شایان شان استقبال کیا جاتا ہے۔ کسی کا بیٹا بیرون ملک سے 2-3 سال کے بعد لوٹ کے آتا ہے، اس کا اس کے شایان شان استقبال ہوتا ہے۔ کوئی اگر حج یا عمرہ کر کے گھر لوٹتا ہے تو حالانکہ وہ مہمان نہیں ہوتا، اپنے گھر لوٹتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا استقبال کیا جاتا ہے، پھولوں کے ہار اس کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں، مبارکباد دی جاتی ہے، خوش آمدید کہا جاتا ہے، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ اور ایک گھر کے اندر اگر کسی کے بیٹے کی شادی ہے، اب بیٹے کی شادی کے لیے وہ اتنا اہتمام کرتا ہے، آنا کس نے ہے؟ ایک دلہن نے آنا ہے۔ ایک دلہن کے آنے کے لیے وہ اگر صاحب استطاعت ہے، اچھا مکان بناتا ہے، بنے ہوئے مکان کو صاف ستھرا کرتا ہے، رنگ روغن کرتا ہے، سفیدی کرتا ہے، دلہن کے لیے نئے کپڑے، نئے جوتے، ہر چیز نئی لے کے آتا ہے۔ کیوں؟ ایک مہمان اس کے گھر آ رہا ہے، اس کے استقبال میں وہ اتنا کچھ کر رہا ہے۔ اب ذرا سوچو تو رمضان المبارک کا مہینہ، وہ عظیم مہینہ اللہ کا مہمان بن کے آ رہا ہے، وہ عظیم مہینہ اللہ کی نعمت بن کے آ رہا ہے، وہ عظیم مہینہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا، وہ عظیم مہینہ جس کے اندر عبادات کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، وہ عظیم مہینہ جس میں نوافل ادا کرنے پر اللہ فرائض کے ثواب دیتا ہے، وہ عظیم مہینہ جس کے اندر لیلۃ القدر کی ایک ایسی رات ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ عظیم مہینہ جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ عظیم مہینہ جس میں شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، وہ عظیم مہینہ جس کے اندر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو آزاد فرماتے ہیں، وہ عظیم مہینہ جو راحت کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے، درگزر کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کے جوش کا مہینہ ہے، جس مہینے کی ہر رات اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اس مہینے کے اندر اللہ یہ صدا لگاتے ہیں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ معاف کر دوں۔ وہ عظیم مہینہ جس مہینے کے اندر انسان کا ہر عمل دگنا چگنا کئی دگنا گنا زیادہ کر کے اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے، تو وہ مہینہ مہمان بن کے آ رہا ہے، تو اس مہینے کا استقبال بھی اس کے شایان شان ہونا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، قد جاءکم شہر رمضان، اے میرے صحابہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، شہر عظیم، عظمتوں والا مہینہ ہے، رفعتوں والا مہینہ ہے، بلندیوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے، مبارک بابرکت مہینہ تم پہ آ رہا ہے، افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے، اور یفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ویغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں، وَتُغُلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ، اس مہینے میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، مَنْ حُرِمَ فِيهَا، جو اس رات سے محروم کر دیا گیا، فقط حُرِمَ، وہ سب سے بڑا محروم ہے۔ آقا علیہ السلام نے
رمضان المبارک کی آمد سے پہلے شعبان معظم کے اندر صحابہ کو بیٹھا کر یہ خطبہ دیا، قد اضل علیکم شہر عظیم، تم پر بڑا عظیم مہینہ سایہ پکڑ ہو رہا ہے، تمہارے گناہوں کو مٹانے والا مہینہ تم پر آ رہا ہے، اس لیے اس کا شایان شان استقبال کرو، اس کے لیے تیاری کرو، تو یہ کیونکہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے۔ اور میرے واجب احترام دوستوں اور بزرگوں، نیکیوں کا یہ ایک پیکج ہے، نیکیوں کی برسات ہے، نیکیوں کا ایک سمندر لے کے یہ مہینہ اپنے ساتھ آتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے ایک روزہ رکھا، یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ کتنا بڑا نیکیوں کا پیکج ہے، کتنا بڑا نیکیوں کا پیکج ہے۔ اللہ کی طرف سے عنایات کی بارش ہوتی ہے۔ ایک پیکج وہ ہے جو حکومتیں دیتی ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر آٹا سستا، چینی سستی، گھی سستا، اسے سستا کر دو۔ ان حکومتوں کے پیکج یہ ہوتے ہیں، ادھر سے سستا کر کے ادھر سے بلوں میں جو ہے نا سے دگنا چگنا وصول کر لو، اس ہاتھ سے لو اس ہاتھ سے لے لو، اور پھر اس پر ٹیکس لگا لگا کے ان کی کمر سیدھی نہیں ہونے دینا۔ یہ تو حکومتوں کا رمضان پیکج ہے۔ اور میرے رب کا یہ پیکج ہے کہ ایک نیکی رمضان المبارک کے اندر تم کرو، رب اس کے بدلے میں 700 سے زیادہ نیکیاں برابر کرتا ہے۔ نیکیوں کا یہ موسم بہار ہے، اور اس کے لیے پھر کچھ ضابطے، رمضان المبارک کی تیاری کیسے کرے، کچھ ضابطے ہیں۔ سب سے پہلا ضابطہ، سب سے بنیادی ضابطہ رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کی تیاری کے لیے اخلاص نیت، اخلاص نیت۔ تمام اعمال کے اندر نیت کو خاص دخل ہے۔ بخاری شریف کی پہلی روایت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تمہارے روزے پر جو تمہیں ثواب ملنا ہے وہ تمہاری نیت کے مطابق، خلوص اور اخلاص کے مطابق تمہیں ملنا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے نیت کہ تعلیم النیت ابلغ من العمل، نیت کا صحیح سیکھنا یہ عمل سے زیادہ پہنچا ہوا ہے، عمل سے زیادہ درجہ ہے۔ کسی کام کی آپ نیت کرتے ہیں، اور نیت اگر آپ کی صحیح ہے تو اس نیت کا صحیح ہونا اس کام سے زیادہ ابلغ ہے۔ کیسے؟ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو اس نے کوئی عمل کر دیا فاسد نیت کے ساتھ، تو اس عمل کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ نیت جو ہے وہ صحیح ہو، اسی پر اللہ تعالیٰ ثواب مرحمت فرماتے ہیں، اور پھر اس نیت کے ساتھ عمل ہو تو نور ڈالا نور۔ تو سب سے پہلے نیت کی تصحیح، اخلاص نیت اور احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ اصلاح القلب، صلاح القلب بصلاح العمل، بزرگوں کا مقولہ ہے صلاح القلب بصلاح العمل، دل کی اصلاح عمل کی اصلاح کے ساتھ ہوتی ہے۔ عمل کسی کا صحیح ہے تو اس کا دل بھی صحیح ہو جائے گا۔ وَصِلَاحُ الْعَمَلِ بِصَلَاحِ النِّيَّةِ، اور عمل کی اصلاح کس سے ہوتی ہے؟ نیت کے اصلاح سے۔ صلاح القلب بصلاح العمل، دل کی صحت، دل کی درستگی عمل کی درستگی کے ساتھ، وصلاح العمل بصلاح النیہ، اور عمل کی
درستگی نیت کی درستگی کے ساتھ ہے. عمل کی صحت نیت کی صحت پر موقوف ہے. اور اگر نیت صحیح نہیں ہے، آپ بہت بڑا کام بھی کر لیتے ہیں تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی ثواب نہیں. سب سے پہلی چیز، میں روزے رکھ رہا ہوں، اللہ کا یہ فضل ہے اور میں اللہ ہی کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ روزے رکھ رہا ہوں، کوئی اور میری اس میں فاسد نیت نہیں. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے انما الاعمال كالوعاء، جتنے بھی تمہارے اعمال ہیں وہ ایک برتن کی مانند ہے، برتن کی طرح ہے. انما الاعمال كالوعاء، اعمال تمہارے برتن کی مانند ہے. فرمایا اذا طاب اسفله طاب اعلاه، برتن اگر اندر سے آپ نے ستھرا کیا ہوا ہے، بالکل صاف اور پاک شفاف کیا ہوا ہے، پھر اس کے اندر جو چیز آپ ڈالو گے طاب اعلاه، باہر بھی وہ پاک چیز آئے گی، باہر بھی وہ پاک چیز آئے گی، کیونکہ برتن آپ نے دھو کر صاف کیا ہوا ہے. وَإِذَا فَسُدَ أَسْفَلُهُ أَعْلَى أَسْفَلُهُ، برتن ہی اگر گندا ہے، ناپاک ہے، خراب ہے، اس کے اندر جو چیز ڈالو گے تو وہ اوپر پاک بن کے نہیں آئے گی، ناپاک بن کے آئے گی. اور ہمارے اعمال کا برتن یہ دل ہے. یہ دل اگر صاف ہے اصلاح نیت کے ساتھ تو جو عمل ہم دل سے کریں گے ان کا رنگ ہی الگ ہوگا. اللہ کے ہاں وہ قبولیت کے درجے پر پہنچیں گے. تو پہلا ضابطہ رمضان کے روزے رکھنے سے پہلے بطور تیاری کے، بطور استقبال کے، اصلاح نیت، اخلاص عمل، اصلاح نیت، یہ پہلا ضابطہ. اور دوسرا، جو چیز ہم کھا رہے ہیں، کھا کر سحری کر رہے ہیں، اس کی پاکیزگی. مال حلال کھا کر روزہ رکھنا ہے. مال حرام کھا کر روزہ رکھا تو اس روزے پر کچھ نہیں ملے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رب صائم لیس له من صیامه الا الضم یا الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں سحری پوچھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، وقت پر روزہ بند کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، دن کو ذکر و اذکار کرتے ہیں، ساری نمازیں پڑھتے ہیں، جب افطار کرتے ہیں تو انہیں بجائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملا ہوتا، خالی یاد ہوتے ہیں. رب صائم لیس له من صیامه الا الضم او الا الجوع، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، بھوک کی تکلیف برداشت کرتے ہیں، مختلف پابندیاں برداشت کرتے ہیں، لیکن جب افطار کرتے ہیں تو انہیں بجائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا. محدثین نے لکھا اس سے وہ شخص ہے جو حرام کھا کر روزہ رکھتا ہے، حرام سے افطار کرتا ہے. جو حرام کھا کر روزہ رکھتا ہے، حرام سے افطار کرتا ہے، یا حلال کھا کر روزہ رکھتا ہے، حرام سے افطار کرتا ہے، اس کو صرف اور صرف بھوک اور پیاس ملی، باقی کچھ نہیں. اس لیے روزہ رکھنے سے پہلے، رمضان کے آنے سے پہلے، رمضان میں جو کھانا پینا ہے اس کی بھی پاکی ضروری ہے. حلال کھا کر روزہ رکھنا ہے، حرام کھا کر روزہ رکھا فریضہ تو ثابت ہو جائے گا، لیکن جو اجر، جو انعام، جو اللہ نے بدلہ دینا ہے وہ نہیں ملے گا. یہ دوسرا ضابطہ. تیسرا ضابطہ توبہ. رمضان کی آمد سے قبل ہی توبہ، استغفار، اللہ کی طرف رجوع. گناہوں کا بھی ایک بوجھ ہوتا ہے. اگر ایک آدمی پر وہ 20 کلو اٹھا سکتا ہے، اس کے اوپر 80 کلو لاد دیے جائے تو وہ دب جائے گا. اسی طرح رمضان کی برکت حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی گناہوں کے انبار کے نیچے دبا ہوا ہے تو کما حق وہ رمضان کی برکت حاصل نہیں
کر سکتا. اس لیے رمضان سے پہلے توبہ بھی ضروری ہے. اپنے گناہوں پر ندامت. التوبۃ الندم. توبہ کیا ہے؟ وہ گناہوں پر ندامت ہے. اور توبہ کسے کہتے ہیں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اذنب ثم اعترف ذنبه. بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اسے ندامت ہوتی ہے، ثم اعترف ذنبه، پھر اپنے گناہ کا وہ اعتراف کرتا ہے، اپنے گناہ کو مان لیتا ہے. یا اللہ یہ گناہ میں نے کیا، جان بوجھ کر کیا یا بھول کر کیا، لیکن گناہ میں نے کر دیا. گناہ کا اعتراف کر کے اس کے بعد ثم تابا، پھر توبہ کرتا ہے. تاب اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. رمضان سے پہلے گناہوں کی توبہ، اللہ توبہ قبول کرتے ہیں. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر. نزع کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے اللہ توبہ قبول کرتے ہیں. اور توبہ کے اندر بھی اخلاص ضروری ہے. توبہ کے اندر بھی اخلاص ضروری ہے. یہ نہیں بیان سنا، دل پہ اثر کیا، توبہ کر لی، شام کو کوئی ایسا معاملہ، ایسا وقت آیا گناہ کے اندر ملوث ہونے کا، وہاں سے بچا نہیں، پھر اس میں پڑ گیا. توبہ کے لیے بھی اخلاص، عزم مصمم، پکا ارادہ اور اخلاص کہ یہ جو میں توبہ کر رہا ہوں یہ توڑنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کے لیے میں توبہ کر رہا ہوں. صحیح طریقے سے اگر توبہ ایسی ڈھیلی ڈھالی توبہ جس طرح ہماری توبہ ہوتی ہے، آج توبہ کر لی اور کل پھر گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے، ایسی توبہ نہیں، بلکہ توبہ وہ پکی توبہ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبۃ النصوح، پکی توبہ کرنا. تو توبہ کے لیے بھی اخلاص ضروری ہے. ایک اور چیز بھی ہے توبہ کے لیے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان اللہ احتجز. ایک روایت میں احتجز کا لفظ ہے، ایک روایت میں احتجب کا لفظ ہے. ان اللہ احتجب یا احتجز توبۃ صاحب بدعۃ حتی یدعها. جو آدمی بدعات کے اندر مبتلا ہو، بدعات کے کام کرتا ہو، اللہ اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ بدعات کو چھوڑ نہیں دیتا. بدعات کو چھوڑ نہیں دیتا. بدعات کے ہر وہ نئی ایجاد جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے اور اپنے طور پر اسے اچھا سمجھ کر دین میں ڈال کے اس پہ عمل پیدا ہو جاؤ تو اسے بدعت کہتے ہیں. تو میرے نبی کا فرمان ہے بندہ بدعت کے اندر ملوث ہو، بدعت کا ارتکاب کر رہا ہو، پھر توبہ وہ کرتا رہے، ایک نہیں لاکھ بار توبہ کرے. میرے نبی کا فرمان ہے اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا حتی یدعها، یہاں تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ دے. چوتھا ضابطہ رمضان کے لیے، پہلا ضابطہ میں نے بیان کیا اخلاص نیت، دوسرا ضابطہ میں نے بیان کیا تطہیر مال، تیسرا ضابطہ رمضان کے استقبال کے لیے، تیسرا ضروری عمل رمضان کے استقبال کے لیے کہ دل سے بغض اور کینہ نکال کر باہر پھینک دیا جائے. یہ بغض اور کینہ، یہ آپس کی ناراضگیاں، یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے سے کئی دن تک کلام سلام ختم کر دینا، یہ چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں سالوں تک ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر دینا، یہ بھی روزے کی قبولیت، روزے کے انوارات اور روزے کے انعامات سے انسان کو محروم کر دیتا ہے. جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ترک اخاہ فوق ثلاث، جو آدمی اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے، اللہ اس کے عمل کو موقوف کر دیتے ہیں، قبول نہیں کرتے. اگر اسے راضی کر لیا
کی حالت میں اللہ نہ کرے دنیا سے چلا گیا تو جو اعمال کیے تھے یہ رکاوٹ اس کے سامنے قطع تعلقی کی صورت میں خود کھڑا کر کے یہ چلا گیا، وہ اعمال پیچھے ہی دے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت قاطع، ناراضگیاں پالنے والا، ایک دوسرے سے رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے؟ صل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ توڑتا ہے صل، تو اس سے جڑ، تو رشتے کو جوڑ، وہ توڑتا ہے تو جوڑ۔ ایسے نہیں جی کہ وہ آیا نہیں تو میں کیوں جوڑوں، اس نے بات کی نہیں تو میں کیوں بات کروں، یہ تو مقابلہ ہو گیا، اس میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں بچا۔ تو اگر جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، تیرا بھائی، تیرا رشتہ دار، تیرا محلے دار، تیرے قبیلے کا آدمی یا کوئی بھی مسلمان وہ تجھ سے قطع تعلق کرتا ہے تو اس کے ساتھ جوڑ۔ وعدے امن حرمک، جو تجھے اپنی عنایات سے محروم کرتا ہے تو اسے عطا کر۔ واحسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کر۔ واحسن الی من اساء الیک، برے کے ساتھ برا ہونا تو کوئی مشکل نہیں ہے، برے کے ساتھ برا ہر آدمی ہو جاتا ہے، کوئی اس میں کمال نہیں ہے، کوئی اس کے اندر فضیلت نہیں ہے۔ ایک آدمی برا ہوا اس کا دوسرا بھی برا، اچھا وہ ہے کہ جو برے کے ساتھ بھی اچھائی کرے تو صحیح معنوں میں اچھا ہو۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی واحسن الی من اساء الیک، جو تجھ سے برائی کرے احسن، تو اسے اچھائی کر۔ تو دل کے اندر بغض، کینہ، عداوت، نفرت کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے دل کے اندر ہو تو عبادات کے انوارات سے محرومی، رمضان کی برکات سے محرومی۔ تو تیسرا عمل یہ کرنا ہے کہ جتنی قدرتیں ہیں وہ چھوڑ۔ کتنی بڑی قدرتیں ہیں، جنت سے بڑی تو نہیں، جنت سے بڑی تو نہیں ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من ترک المراءۃ، مراء جھگڑے کو کہتے ہیں، من ترک المراءۃ فہو محق، جو آدمی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اس حال میں کہ فہو محق، اس جھگڑے میں وہ حق پر ہے، حق پر ہونے کے باوجود کوئی آدمی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، قطع رحمی ختم کر دیتا ہے، ناراضگی چھوڑ دیتا ہے، مشکل کام ہے۔ نہ حق پہ لوگ ڈٹ جاتے ہیں، حق پر ہوتے ہوئے من ترک المراءۃ فہو محق، وہ حق پر ہے، وہ جھگڑا چھوڑ رہا ہے۔ زبان نبوت، سب سے سچی زبان جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت ارشاد فرماتی ہے اُذْمِنَ لَهُ یوم القیامت برَطْنِ الجنہ، ایسے شخص کو میں محمد جنت کے بالکل عین وسط میں عالی شان محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ من ترک المراء، وہ جو دل بڑا کر کے جھگڑا چھوڑ دے، وہ جو دل بڑا کر کے معاف کر دے، وہ جو دل بڑا کر کے اچھائی کر دے، میرے نبی فرماتے ہیں میں محمد جنت میں ضمانت دیتا ہوں اس کے لیے عالی شان محل۔ اس سے بڑا کوئی نام ہے تو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ معمولی باتیں چلتی رہتی ہیں لیکن چھوڑ دینی چاہیے۔ جہاں فائدہ بڑا ہو وہاں چھوٹے چھوٹے جو فائدے ہوتے ہیں ان کی پرواہ نہیں کی جاتی، یا جہاں بڑا نقصان آ رہا ہو تو وہاں چھوٹے فائدوں کی وجہ سے بڑے نقصان میں بندہ نہیں پڑتا ہے۔ اللہ نہ کرے آگ لگے، 3-4 گھر ہیں ساتھ میں آپس میں ناراض ہیں، آگ لگ گئی،
دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا محفوظ ابھی وہاں تک پہنچی نہیں ہے۔ یہاں ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہے تو کیا، یہ آگ وہاں سے میرے پاس بھی آ جائے گی، مجھے بھی جلا دے گی، وہاں پر وہ ناراضگی چھوڑ کے پہلے آگ بجھائی جاتی ہے۔ تو جہنم کی بھی ایک آگ ہے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ وہ آگ ہے، وہ کوئی انہونی نہیں ہے، وہ ہماری چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں کی وجہ سے، قطع تعلقوں کی وجہ سے جلا ڈالے گی۔ اس لیے اس آگ کی فکر کرتے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے جو مفاد ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ چوتھی چیز رمضان کی تیاری کے لیے، چوتھی چیز عبادات کا مزاج۔ عبادات کا مزاج بنانا۔ ہمارا مزاج نہیں ہوتا ہے، پہلے دن جب تراویح ہوتی ہے تو 2 3 4 صفحے ہوتی ہے، دوسرے دن آدھی کٹ گئی، 3.5 رہ گئے، 3 رہ گئے، 2 رہ گئے، آخر میں وہی بزرگ جو پورا سال پڑھتے ہیں بس وہی رہ جاتے ہیں، باقی سب کی چھٹی، آیتیں چلے گئے۔ یہ کیوں ہے؟ ہم نے عبادات کا مزاج نہیں بنایا۔ جب مزاج بن جاتی ہے نا عبادت، پھر ترک نہیں ہوتی۔ کبھی کھانا کسی سے نہیں چھوٹا، سگریٹ کا عادی سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا ہے، کیوں؟ اس نے مزاج اپنا بنا لیا۔ عبادت مزاج ہو تو پھر عبادت چھوٹتی نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں پہلے 3 دن 4 دن تک خوب آباد تراویح کے اندر ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ختم۔ پھر جناب آخری دن اعتکاف والوں کو اٹھانا ہے، اور اب جو ہے نا وہ اتنی بھیڑ لگا دینی ہے، ہاتھ دے کر اور جناب بڑے استقبال کے لیے پھر مسجد بھر دینی ہے۔ یہ عبادت کا مزاج نہیں ہے، یہ رواج ہے۔ عبادات کا مزاج بنانا۔ تہجد کی عادت، سحری تو ہر بندہ جاگتا ہے، اور سحری کو جاگ کر کھانا کی سنت ہے۔ میرا نبی کا فرمان ہے تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں تمہارے لیے برکت ہے۔ ایک آدمی یہ کہ رات کو میں نے کھانا زیادہ کھا لیا یا لیٹ کھایا، پر ہے مجھے کھانا کھایا، اب کیا ضرورت ہے صبح نماز کے وقت جا کے روزہ سٹارٹ کرنا، روزہ تو ہو جائے گا، لیکن یہ سحری کی جو سنت ہے اس سے معلوم ہو جائے گا، جاگ جائے، طبیعت نہیں ہوتی ہے گھڑ پانی کا پی ہے۔ میرا نبی نے کہا فإن فی السحور برکۃ، سحری کے اندر برکت ہے۔ تو سحری کے لیے ہر آدمی جاگتا ہے، بجائے اس کے کہ جاگ کر ویسے پڑا ہے، تہجد شروع کرنا ہے۔ جاگنا تو اس نے ویسے بھی ہے، کھانا اس نے کھانا ہے، کھانے سے پہلے جاگ جائے، اٹھ کر وضو کرے، تہجد کرے، تہجد پڑھے۔ اور تہجد کی ایک ایسی نماز ہے، اس کے اندر بہت کچھ ملتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کا وقت ہوتا ہے، یہ اللہ سے اپنے گناہ بخشوانے کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد پڑھو، تہجد کی عادت بناؤ، اور پھر اس کے بعد ایک خاص طور پر سحری رمضان المبارک کے لیے جو رمضان کا فلسفہ بھی ہے، وہ فلسفہ ہے ہمدردی، غمخواری۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ المبارک میں اس میں بات ہوگی۔